یا وارث آدم صفوت اللہ پڑھتے ہیں نا زیارات میں، زیارت ناموں کے اندر. اس وقت آپ معنی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، زیارت کی طرف جب آپ متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً مومنین جب زیارتیں، یہ اپنے ہمارے آداب ہیں جو بنا لیے ہیں کہ زیارت پڑھتے ہوئے ساتھ گھومنا بھی ہے، زیارت کسی طرف بھی رخ کر کے پڑھیں. اور عموماً جن سمتوں میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اس طرف کوئی زیارت نہیں ہوتی، ہم زیادہ زاویہ موڑ لیتے ہیں. آپ نقشے پہ دیکھ لیں، آج کل تو آسان ہے، یہ گوگل ارتھ پہ جا کر دیکھ لیں کہ پاکستان اور مدینہ، پاکستان اور کربلا، پاکستان اور نجف، پاکستان اور مشہد رخ کدھر بنتا ہے. پھر آپ دیکھیں گے آپ جدھر گھومتے ہیں ادھر بعض زیارتیں نہیں ہیں، لیکن یہاں رواج ہو گیا ہے، مومن جب گھومتا ہے تو وہ زیارت ادھر گھومنا ہے ادھر گھومنا ہے، اگر نہ گھومے تو وہ سمجھتا ہے صحیح ہمارا سگنل صحیح ابھی ہوا نہیں ابھی اس طرف. نہ عزیز من، یہ زیارت نامے در حقیقت دین کے خالص و ناب تعلیمات ہیں. یہ زیارت نامے یہ صرف ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، یہ زیارت نامے امت کا رخ ٹھیک کرنے کے لیے ہیں، امت کو اس کا قبلہ. ان کے اندر بہت حقائق ہیں، دقیق زیارت ناموں کے اندر حقائق ہیں. یہ زیارت وارثہ جس کی توفیق ہوئی، چند جملے زیارت وارثہ کے چند سال قبل آپ ہی کے شہر میں بیان ہوئے تھے جو کتابی شکل میں موجود ہے، حسین وارث انبیاء. یہ اسی زیارت وارثہ کی تفسیر البتہ ابتدائی حصے کی، کہ بعد میں خدا توفیق دے انشاءاللہ تکمیل ہو جائے باقی حصہ بھی اس زیارت نامے کا. بہت خوبصورت زیارت نامہ ہے یہ زیارت وارث. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. ایک تو وراثت ذکر ہو رہی ہے سید الشہداء کی انبیاء کے لیے، دوسرا ہر نبی کا مخصوص لقب بھی ساتھ ہے تاکہ وراثت کی جہت بھی معلوم ہو جائے، وراثت کی جہت بھی معلوم ہو جائے. آدم صفوت اللہ ہیں، یعنی خداوند تبارک و تعالی نے تمام کائنات کو بنایا، تمام کائنات کا نچوڑ نکالا وہ آدم کی صورت میں نکلا. آدم صفوت اللہ ہیں، یعنی خالص ترین حقیقت جو کائنات کو نچوڑنے سے سامنے آئی وہ حقیقت آدم ہے. اہل بیت کا لقب ہے صفوت اللہ، اہل بیت اطہار، فطرت طاہرہ، ذریت طاہرہ صفوت اللہ ہے، یعنی تمام کائنات کے اندر پاک ترین، خاص ترین و خالص ترین ہستیاں انوار اہل بیت علیہ السلام ہیں، صفوت اللہ ہے. اس لیے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو کیا فرمایا؟ اے ابراہیم تیری ذریت میں ظالم بھی ہوں گے، ہے نا، ذریت ابراہیم میں اب ظالمین بھی ہیں، موجود ہیں. یہ قریش سارے ذریت ابراہیم میں سے ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل سے ہے نا. یہ آخر یہ شجرہ حضرت ابراہیم سے قریش کا جا ملتا ہے، اور قریش ایسے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی سب سے زیادہ انہوں نے ستایا، امیر المومنین کو بھی. ابو جہل ذریت ابراہیم میں سے ہے، ابو لہب ذریت ابراہیم میں سے ہے، ظالم ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ آج کل بھی ایسے شاہ صاحبان ہیں کہ چونکہ ذریت ابراہیم میں سے ہیں لہذا کوئی مشکل نہیں ہے. نا، اللہ نے فرما دیا اے ابراہیم تیری ذریت میں بھی ظالم ہوں گے، لیکن ان ظالم کا راستہ حساب الگ ہوگا، ان تک میرا عہد نہیں پہنچ سکتا. فصارت فی الصفوہ ثم اکرمہ اللہ تعالی بان جعلها فی ذریتہ اہل الصفوۃ والطہارہ. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذریت ابراہیم میں جو پاک تھے، جو صاف تھے، ان کے اندر امامت کو قرار دیا. فقال وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. ہم نے پہلے انبیاء کا ذکر ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی آیہ 72 و 73. اس سے پہلے مختلف انبیاء کا نام ہے، متعدد ہستیوں کا، اور آخر میں یہ آیت ہے وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان سب کو امام بنایا ہے جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات وکانوا لنا عابدین. ہم نے ان سب کو وحی کی ہے. یہ سب ائمہ ہیں، یہ انبیاء بھی ہیں، یہ رسول بھی ہیں، اور یہ ہماری جانب سے امت کے لیے امام بھی ہیں. ہم نے امام قرار دیا ہے ان کو، نہ یہ کہ رسول ہم نے بنایا ہے، امام لوگوں نے ان کو چن لیا ہے. ہم نے ان کو انا جعلناہم ائمہ وجعلناہم ائمہ، اے ابراہیم دونوں کے لیے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے امام بنایا ہے. وجعلناہم ائمہ، تیری ذریت سے آنے والے انبیاء کو بھی ہم نے ائمہ بنایا ہے، امامت کے درجے پر فائز کیا ہے. اور اگر یہ بزرگ غور سے قرآن پڑھتے، جا بجا ان کو بنی اسرائیل کا ذکر ملتا ہے قرآن میں. بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد، سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں خدا نے پیدا کیے ہیں. سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں. بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب. اولاد یعقوب میں اگر انبیاء آ جائیں اقربا پروری نہیں ہے. اگر بنی یعقوب میں، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، اسحاق کے بیٹے. حضرت اسحاق حضرت ابراہیم خلیل کے فرزند ہیں. تو اگر بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد میں نبوت چل جائے، یعقوب کے بیٹے نبی بن جائیں، یہ اقربا پروری نہیں ہوتی. اور اگر رسول کا بھائی جانشین بن جائے، یہ اقربا پروری ہو جاتی ہے. عزیز من، اللہ کا قانون یہ ہے، خدا کا قانون یہ ہے. چونکہ امامت اہل صفوہ میں ہونی ہے، امامت اہل طہارت میں ہونی ہے، اور طہارت مختلف خاندانوں میں باقی نہیں رہتی، بیچ میں ختم ہو جاتی ہے. لہذا خدا نے کچھ ذریتیں انتخاب کر لی ہیں، اس لیے انتخاب کی ہیں کہ کسی رحم اور کسی ذریت میں ان کی طہارت ختم نہیں ہوتی، ان کی پاکیزگی ختم نہیں ہوتی. یہ صلب و رحم میں آتے ہیں، پاکیزگی ختم نہیں ہوتی. وہی جو پھر زیارت نامے میں، اسی زیارت نامہ وارث میں، زیارت وارث میں پھر آپ آگے جا کر پڑھتے ہیں اشہد انکم کنتم نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ وَلَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَلَمْ تُلْبِسْكَ بِمُدْلَهِمَّاتِ ثِيَابِهَا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رحم و صلب میں آتے رہے، لیکن کسی جگہ بھی نہ جاہلیت نے نہ رجس و نجاست نے آپ کو آلودہ نہیں کیا. صفوہ ہی رہے، پاک ہی رہے. یہ ذریت خدا کو پاک رکھنی تھی. ہر خاندان پاک نہیں ہوتا، ہر نسب پاک نہیں ہوتا، اس کو آلودگیوں سے خدا نے بچانا تھا. اس لیے ایک ذریت خدا نے انتخاب کی، اس لیے ایک نسل ابراہیم کی خدا نے انتخاب کی. بنی اسرائیل وہ بھی ذریت ابراہیم ہیں، بنی اسماعیل وہ بھی ذریت ابراہیم ہیں. پس ذریت ابراہیم میں امامت تمہیں اقربا پروری نظر آتی ہے، تو پھر اللہ کا نظام سارا ہی تمہیں اقربا پروری نظر آتی ہے. امامت اللہ کا نظام ہے.